بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بنی نوح انسان کے ہدایت کے لیے بھیجا تو انہیں معجزات کے طور پر مقدس ترین جنتی چیزیں عطا فرمائیں۔ قرآن پاک میں ان میں سے بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انبیاء اکرام علیہ السلام کی 14 مقدس ترین جنتی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے سری پیڈا پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں پہاڑ پر اور سر آسمان میں تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کم کر کے 60 گز اور چوڑائی 7 گز کر دی گئی۔ جس پتھر پر آپ نے اپنا پہلا قدم مبارک رکھا وہ نرم ہو گیا اور اس پر پاؤں کے نشان ضبط ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان نقش ہے۔ اس پتھر پر موجود پاؤں کے نشان کی لمبائی تقریباً 5 فٹ 7 انچ کے قریب ہے۔ نمبر 2، حجر اسود۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر جلوہ افروز ہو جانے کے بعد حجر اسود جنت سے اتارا گیا۔ اس وقت حجر اسود کی روشن شعاعیں کئی میل تک جاتی تھیں۔ احادیث نبوی میں مذکور ہے کہ حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا ہے اور یہ دودھ کی طرح سفید تھا، پھر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا۔ اسے لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حجر اسود کو پہچانا تو انہیں اس سے محبت ہو گئی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر کے عہد میں آتش زدگی سے پہلے حجر اسود ایسے چمکتا تھا کہ اس میں انسان کی صورت نظر آتی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ نے جنات کو ایک تخت بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ یہ تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا۔ اس تخت کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اس تخت کے دائیں اور بائیں جانب 1000 کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہوتے تو تمام پرندے ہوا میں معلق ہو کر تخت پر سایہ کر دیتے تھے۔ یہ تخت ہزاروں میلوں کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر لیتا تھا۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملکیت میں آ گئی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ طیبہ نقش تھا اور اس کا رنگ آسمانی تھا۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند، پرند، جن اور پریاں سب ان کے پیچھے کھینچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر سلطنت کے امور بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون اور اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ نمبر 5، مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے وقت جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ کی اونچائی سے اوپر ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت اور تعظیم کے طور پر یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان نقش ہو گئے۔ اسے مقام ابراہیم بھی کہا جاتا ہے جو مسجد حرام کے صحن میں خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے۔ نمبر 6، تابوت سکینہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی ایک درخت کی مضبوط لکڑی اور سونے سے بنا ہوا ایک صندوق عطا فرمایا جسے تابوت سکینہ کا نام دیا گیا۔ یہ صندوق 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا اور اسے جنت سے اتارا گیا تھا۔ پھر یہ صندوق تمام نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں۔ تابوت سکینہ میں
تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنت کی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ نمبر 7، کشتی نوح۔ ناظرین، جب قوم نوح کی سرکشی اپنے عروج پر پہنچی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساکوان نام کے درخت لگائے۔ ان کی لکڑی بہت مضبوط تھی۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اگلے 100 سال تک کشتی بنانے میں مصروف رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کے منہ کا اگلا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نچلا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ دنیا کی اس پہلی کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی۔ سب سے نچلی منزل حیوانات، جانوروں اور حشرات کے لیے تھی۔ درمیانی منزل میں چوپائے اور دیگر جانور موجود تھے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب سوار تھے۔ نمبر 8، ہیکل سلیمانی۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی دراصل ایک مسجد یا ایک عبادت گاہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر نماز ادا کریں۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کے ہاں عبادات کے لیے کسی طرح کا مناسب انتظام نہیں تھا، بس ایک خیمہ تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی اور اس میں تابوت سکینہ رکھوا دیا۔ پھر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا۔ یہودیوں کے مطابق مسجد اقصی کی موجودہ دیوار گریا ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ ہے، اس لیے یہودی یہاں ہیکل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 9، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم سمود کو توحید کی دعوت دی تو قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چوٹی سے ایک اونٹنی نکالیں جو خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو چٹان فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت قد و قامت والی اونٹنی نکل آئی جو گابن تھی اور اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی اور ہر دوسرے دن کنووں کا سارا پانی پی جاتی۔ جب یہ دودھ دیتی تو پوری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ آخر قدار بن سالف ناکر نامی ایک شخص نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا، جس کے بعد قوم سمود پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ نمبر 10، عصائے موسیٰ۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جنت کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور پھر یہ مختلف انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس جنتی لاٹھی کا نام نواح تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک 10 گز لمبا تھا اور اس کے 2 شاخیں تھی جو اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی تھی۔ یہ عصا سوتے میں پہرا دیتا اور چلتے ہوئے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا، دشمنوں اور درندوں کو مارتا تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامان بھی اٹھاتا تھا۔ جب اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا تو یہ درخت بن کر حسب خواہش پھل دیتا تھا۔ فرعون کے دربار میں یہ اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپ نکل گیا۔ اس عصا مبارک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کثیر معجزات ظاہر ہوئے۔ نمبر 11، قمیض یوسفی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سے بڑے غمگین ہوئے اور ان کے غم میں آنسو بہا بہا کر ان کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہو گئی۔ کئی سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اپنے بھائیوں کے ذریعے جب ان کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی قمیص مبارک تبرک کے طور پر اپنے والد محترم کے لیے بھیجی اور فرمایا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ یوسف میں قمیض یوسف کا ذکر فرمایا ہے۔
نمبر 12 زمزم۔ آب زمزم تقریباً 5,500 سال پہلے اللہ کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری ہوا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر جب وہ مروہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں پر اللہ نے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ بعد ازاں زمزم کو ایک کنویں میں تبدیل کر دیا گیا۔ نمبر 13 حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا۔ ناظرین، حکم خداوندی کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو گیا۔ یہ وہی مینڈا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، اور یہ مقبول ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے تک جنت میں موجود تھا۔ جنت کا آب و دانہ کھا کر یہ بہت فربہ ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح ہو کر اس کے سینگ ایک عرصہ تک بیت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب کعبہ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو یہ سینگ بھی اس آگ میں جل کر ختم ہو گئے۔ نمبر 14 حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پر آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی اور آپ کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں آپ نے یہ دعائے کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزادی عطا فرمائی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔